بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں جبین اسلام کی پوری ٹیم کے بہاف پر اپنے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو حج 2023 اور پھر اس کے بعد نصیب ہونے والی عید الاضحیٰ کی پیشگی مبارکباد دینا چاہوں گا۔ اللہ رب العزت تمام مسلمان حاجیوں کا حج قبول فرمائے، اور جن مسلمانوں کو ابھی تک حج یا عمرہ کی سعادت نصیب نہیں ہو سکی تو انہیں اپنی زندگیوں میں کم سے کم ایک بار حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرمائے۔ دوستان ذی وقار، ہر شے کے ظاہر کے ساتھ ساتھ اس کے باطن میں پوشیدہ ایک حقیقت بھی ہمیشہ موجود ہوا کرتی ہے۔ آپ ارکان حج کو لے لیجئے، طواف کعبہ سے لے کر وقوف عرفہ تک، رمی جمرات سے لے کر صفا و مروہ کی سعی تک، آپ جس جس رکن حج کے ظاہر کو دیکھیں گے اس کے باطن میں پوشیدہ کوئی حقیقت بھی آپ کو محسوس ضرور ہوگی۔ یہ تمام ارکان، یہ تمام اعمال جہاں حج جیسی عظیم عبادت کا ظاہر ڈیولپ کرتے ہیں، ان کے باطن میں کوئی حقیقت بھی پوشیدہ ہے۔ اس مختصر سے پیغام میں کوشش کروں گا کہ آپ کی توجہ ارکان حج کے ظاہر میں پوشیدہ حقیقت کی طرف دلاؤں۔ تو سب سے پہلے آپ احرام کو لے لیجئے۔ احرام جو کہ دو سفید چادروں پر مشتمل ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ دراصل یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لباس تھا۔ اللہ تعالیٰ کو قیامت تک اپنے ابراہیم علیہ السلام کے لباس کی یاد زندہ رکھنا مقصود تھی۔ دراصل وہ چاہتا ہے کہ اس کے ابراہیم علیہ السلام، اس کے محبوب کے لباس کی یاد تازہ رہے، تو وہ فرماتا ہے کہ میرے ابراہیم کا جو لباس ہے دو چادروں پر مشتمل تھا، تو جب بھی تم میرے بیت اللہ، میرے حرم کا حج کرنے کے لیے آؤ یا عمرہ کرنے کے لیے آؤ تو میرے ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ کرتے ہوئے انہی کے لباس کی نقل کرو، ان جیسا لباس پہنو۔ پھر اسی طرح آپ وقوف عرفہ کو لے لیجئے۔ وقوف عرفہ جو کہ حج کا رکن اعظم ہے، جو کہ فرض ہے، یعنی 9 ذی الحجہ کو زوال کے بعد سے لے کر عصر کے وقت تک آپ کو میدان عرفات میں لازمی پہنچنا ہوتا ہے ایک حاجی کو، اور پھر وہاں پر سٹے کرنا ہوتا ہے۔ وقوف یعنی وقفہ کی جمع ہے۔ تو یہ جو وقوف عرفہ کا رکن ہے، یہ حج کا رکن اعظم ہے، یعنی اس کے بغیر آپ کا حج مکمل نہیں ہوتا۔ تو اس کی ذرا حقیقت پر غور کیجئے۔ عرفہ دراصل یہ عربی کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہے معرفت، یعنی پہچان، ٹو ریکگنائز سم ون۔ دراصل جب اللہ رب العزت نے اپنے برگزیدہ پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا سلام اللہ علیہا کو جنت سے زمین کی طرف بھیجا تھا، تو حضرت آدم علیہ السلام سرزمین ہند کے قریب سراندیپ، جس کو آج ہم شری لنکا کہتے ہیں، اردو میں سری لنکا کہتے ہیں، شری لنکا کی سرزمین پر حضرت آدم علیہ السلام تشریف فرما ہوئے، جبکہ بی بی حوا سلام اللہ علیہا عرب کے مضافات میں تشریف فرما ہوئی۔ دونوں ایک دوسرے کو ڈھونڈتے ہوئے، طویل مسافتیں طے کرتے ہوئے اسی میدان عرفات میں پہنچے اور ایک دوسرے کو پہچانا، ایک دوسرے سے ملاقات کی۔ تو اللہ تعالیٰ کو حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا سلام اللہ علیہا کا میدان عرفات میں وہ ملنا، وہ ملاقات اتنی پسند آئی کہ قیامت تک کے لیے اس کی یاد تازہ کر دی، اور فرمایا کہ جب بھی تم حج پر آؤ تو 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں وقوف یعنی سٹے ضرور کرنا۔ تمہارا یہ سٹے دراصل عبادت تو اللہ کی ہوگی، حج اللہ کا ہو رہا ہے۔ دیکھیے ذرا غور کیجئے کہ حج اللہ کا ہو رہا ہے، مگر یاد حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا سلام اللہ علیہا کی ملاقات کی تازہ ہو رہی ہے۔ اسی طرح آپ وقوف عرفہ کے بعد رمی جمرات کو لے لیجئے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دینے لگے تھے اللہ رب العزت کی منشا کی خاطر، تو شیطان نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پائے میں لغزش لانا چاہی تھی، ان کے ارادے میں لغزش لانا چاہی تھی، معذرت کے ساتھ۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے وہ شیطان جو تھا، جو وسوسے ڈال رہا تھا، اس کی جانب کنکریاں پھینکی تھیں۔ اب دیکھیے جب آج حاجی حج کرنے جاتے ہیں تو 10 ذی الحجہ سے لے کر 12 ذی الحجہ تک 3 جمرات ہیں، ان کی رمی کرتے ہیں، ان پہ کنکریاں پھینکتے ہیں۔ دیکھنے میں تو وہ محض اینٹوں کے اور گاروں کے ستون ہیں، شیطان تو وہاں نظر نہیں آتا۔ اب تو شیطان کسی کو وہاں پہ بھی نہیں ورغلاتا، مگر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وہ یاد زندہ رکھنا مقصود ہے۔ تو قربان جائیے اللہ تعالیٰ کی سنت پر کہ اس نے کس طرح اپنے برگزیدہ اور اپنے محبوب شخصیتوں کی یادیں تازہ کر رکھی۔ آپ صفا و مروہ کی سعی کو لے لیجئے۔ اس وقت سیدہ بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاس کی تڑپ میں اور پیاس کی شدت کو دیکھ کر پریشانی کے عالم میں صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگاتی رہی تھی، پانی کی تلاش میں۔
اب تو وہ ایسا کچھ نہیں ہے وہاں پر پانی کی تلاش میں، مگر آپ دیکھیے قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے صفا و مروہ کی سعی کے ذریعے سیدہ بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا کی وہ یاد زندہ کر دی ہے۔ تو قربان جائیے اللہ تعالیٰ کی منشا پر کہ عبادت اس کی ہے مگر یادیں اس کی محبوب شخصیات کی تازہ ہوتی ہیں۔ اسی طرح ہمیں حج جیسی عظیم عبادت کے ذریعے یہ ہماری زندگیوں کے لیے ایک میسج ہے کہ ہم اپنے اسلاف کو کبھی مت بھولیں، کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کو اپنی ان محبوب شخصیات سے محبت ہے تو اس نے قیامت تک ان کی یادیں زندہ کر رکھی ہیں، تو ہم ان کے امتی ہو کر، بندے ہو کر اللہ کے، اس کی محبوب شخصیات کو کیسے بلائے بیٹھے ہیں؟ دراصل آج جو ہم انہیں بلائے بیٹھے ہیں، اپنے اسلاف کو، اپنی عظیم شخصیات کو، پیغمبروں کو، ان کے اصحاب کو، ان کی اہل بیت کو، ان کی سنت کو، ان کی سیرت کو بلائے بیٹھے ہیں، یہی تو وجہ ہے ہمارے زوال کی۔ تو آج یہ جو میں نے گفتگو آپ سے کی اور حج کے ارکان کی جو حقیقت ہے، ان حقیقت پوشیدہ حقیقتوں کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہیے، تو مقصود یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی برگزیدہ اور محبوب شخصیات کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں تاکہ ہماری زندگیاں سیدھے راستے پر گامزن ہو سکیں۔ گفتگو میں جہاں کہیں مجھ سے غلطی ہوئی ہو، میں آپ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدہ صحیحہ کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بالخصوص یہ بابرکت لمحات ہیں ذی الحجہ کے مہینے کے، تو میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام عالم اسلام کے ساتھ ساتھ بالخصوص وطن عزیز پاکستان پر اپنی خصوصی رحمتوں کا نزول فرمائے، اور جہاں کہیں مسلمان مظلوم ہیں، کشمیر کی سرزمین ہو یا فلسطین کی، یا برما کے مسلمان ہوں یا شام کے، جہاں کہیں مسلمان مظلوم ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد و نصرت فرمائے۔ اسی پیغام کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ والسلام علیکم۔